جوڑے میدیاں لا کے کپڑے پا کے ترتیب نہیں دیے جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ صحیح خاندان ہمیں نظر نہیں آتے. کیا ہی بھلا ہے کہ جب جوڑے جڑتے ہیں تو خدا کے لوگوں انہیں دعاؤں سے جوڑا جائے, انہیں محبتوں سے جوڑا جائے, انہیں خدا کی الفت میں رہ کر ترتیب دیا جائے. کیا کمال جوڑے ہوں گے. یہ جڑنے کا عمل کوئی مذاق تھوڑی ہے. سو کائنڈلی جب ہم خداوند کے گھر میں اس کام کے لیے خصوصاً آئیں تو ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے. ہم بڑے اہم کام کے لیے, آپ جو شادی میں شریک ہیں نا, آپ بڑی ذمہ داری کے لیے شریک ہیں. آج آپ نے اجاز اور سبا کے لیے برکت دینی ہے, آپ نے برکت چاہنی ہے, آپ ان کو قائم کرنے والوں میں ہیں, آپ ان کے گواہ ہیں. آمین آمین آمین. تو یہ باتیں تھوڑی سی کھری ہیں لیکن ہیں سچی. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ اگر کلام سنانے کے بعد اگر کسی کو بری لگی ہے تو خدا کا شکر ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ, میں کہتا ہوں وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے لیے تھا, کیونکہ مجھے 25 سال خدمت میں ہو رہے ہیں اور میں نے یہ سیکھا ہی نہیں اپنی خدمت میں کہ لوگوں کو آپ خوش کریں. میں نے شروع دن سے یہ ایک ہی بات اپنائی ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو پھر میں مسیح کا بندہ نہ ہوتا. یا آپ مسیح کے ہو جاؤ یا آپ آدمیوں کے ہو جاؤ, یا آپ کراؤڈ جمع کر لو یا آپ خدا کو خوش کر لو, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ خدا کی خوشنودی کے لیے کام کریں. اور کائنڈلی آپ جہاں بھی ہو اور جہاں خداوند کی بات آ جائے تو ساری دنیا کو بھول جایا کرو, بس ایک ہی بات سامنے رکھا کرو کہ اب خداوند کی مرضی ہے کہ ہم اس کام کو آگے لے کر جائیں. میں تھوڑی دیر کے لیے, چونکہ سارے وقت کو میں جانتا ہوں, ساری ترتیب کو جانتا ہوں, اسی لیے چاہ رہا تھا کہ ہم جلدی کریں. اور یہ کام, اور شادی جو ہے نا صرف یہی ہے جو اب میں کرنے لگا ہوں, باقی کام شادی نہیں ہے, وہ شادی کے ساتھ ہیں. شادی یہی ہے اور اس جگہ پر ہم کمزور ہیں. آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں, اس معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں. بائبل یہ کہتی ہے کہ میں تیرے رابن اجاز, بائبل یہ کہتی ہے کہ میں تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں. بائبل یہ کہتی ہے ایرک میں تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں. گواہ موجود ہوتا ہے. آمین. یا ایسا بھی کوئی گواہ ہوتا ہے کہ گواہ ہو اور وہ وہاں موجود نہ, اس کی گواہی ہو کے کر لی جائے؟ ایسی کوئی گواہی ہوتی ہے بزرگوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یہاں موجود ہے. تو ہم خداوند کی عزت کیا کر رہے ہیں, اسے احترام کیا دے رہے ہیں؟ ہم ابھی تک دوپٹہ سیدھا کرنے میں, ایک نکاح میں کرنے گیا, وہ 15 منٹ کڑی نے دوپٹہ سیدھا کر رہا ہوں. میں کیا بیٹا جا کے بیٹھ جا. اگر دوپٹے سے ہی نکاح ہوتا تو 6 گھنٹے آپ نے پارلر میں لگائے. جان چھڑائی, ڈانٹ ڈونٹ کے بٹھایا. میں نے کہا لوگوں کو بھی کلام سننے دے, تو بھی سن, میرے کہیں کام آ جائے, تجھے عقل ملے کہ خدا کیا چاہتا ہے. سوائیں اب ہم کلام کی طرف جائیں گے. 5-10 منٹ مجھے اور چاہیے آپ کے, اور میرا ایمان ہے کہ اب آپ سارے دھیان سے سنو گے. کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہاں پر لکھا ہے, اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. کلام کے اس حصے کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے آج باعث برکت ہے, اور خاص طور پر اس بیٹے اجاز اور بیٹی سبا کے لیے.
کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اور خداوند خدا نے کہا، بولے ذرا میرے ساتھ، اس نے اور خداوند خدا نے کہا کیا؟ کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یہاں ہمیں خدا کی فکر مندی نظر آتی ہے آدم کے بارے میں، کہ جب خدا آدم کے پاس ساری چیزیں لے کر آیا کہ وہ انہیں نام دے، ان کے نام رکھے، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آدم کو اپنے جیسا کوئی نہ ملا۔ آدم نے کچھ کہا نہیں، اس بات کا ذکر نہیں ہے، بائبل خاموش ہے اس بات میں، لیکن خداوند خدا جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے، اس نے آدم کی ضرورت کو محسوس کیا اور کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو فکر ہے وہ خدا نے کی ہے۔ آمین آمین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج ماں اور باپ جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ بات خدا کی طرف سے ان کے اندر ڈالی گئی ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہنا اچھا سمجھوں گا کہ وہ بچے جو اپنے لیے خود جیون ساتھی کی تلاش میں دوڑتے اور نکلتے ہیں، میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وقت کا انتظار کریں، خداوند خدا کو آپ کی فکر ہے، اور جب آپ اپنی زندگی میں خدا کی فکر یا خدا کی مرضی کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہمیشہ آپ کے لیے اچھا اور بہترین حصہ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ آمین۔ اس لیے ضرور ہے کہ آپ خدا پر چھوڑیں، کیونکہ آلریڈی بائبل یہ بیان کر رہی ہے کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ آدم نے انتظار کیا باجی، اور خدا نے آدم کے لیے ایک جیون ساتھی اس میں سے مہیا کیا، اور آج بھی خدا ہمارے ماں باپ کے وسیلہ سے، جو نوجوان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی فکر کرتا ہے۔ آمین۔ اور یہاں پر لکھا ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور پھر خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا اور اس کے لیے ایک ساتھی جو اس کی مانند تھا بنایا۔ اور یہاں پر میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، جب آپ 26 آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے 22 آیت، اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی ہے۔ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے، یہاں درجات کی بات نہیں ہے، اہمیت کی بات نہیں کہ کس کا کون سربراہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ مجھ سے نکلی ہے، نر سے نکلی ہے، اس لیے یہ کیا کہلائے گی؟ ناری کہلائے گی۔
اور اس سے پیچھے اگر آپ تھوڑا سا پہلے باب کی 27ویں آیت میں پڑھیں، جب خدا نے آدم کو بنایا تو میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بیان ہے۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھ جائے تو ہر شادی مبارک ہو۔ ذرا سنیے گا، کلام مقدس میں لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی، آواز نہیں آ رہی، کس پر پیدا کیا؟ اور آگے لکھا ہے خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ آدم کو۔ اور آگے لکھا ہے نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو کیسا پیدا کیا جی؟ نرو، بولو ذرا، نرو 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 ناری، نرو نار اور ناری۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو یہاں پر کلام میں لکھا ہے خدا نے اسے نرو ناری بنایا تھا۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اسی وجہ سے خدا نے جب یہ دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا جانی اس میں سے اس لیے نکالی کہ خدا نے جب اسے بنایا تھا، کمپلیٹ بنایا تھا، آدم نرو ناری تھا، اس لیے خدا نے اس کے اندر سے پسلی کو لیا۔ اور اس لیے آدم کہتا ہے یہ میری ہڈیوں میں سے اور میرے گوشت میں سے، اس لیے یہ کیا کہلائے گی؟ پہلے کہاں تھی ناری؟ پہلے کہاں تھی ناری؟ آدم میں۔ پہلے کہاں تھی؟ آدم کے ساتھ۔ اور اب آدم کو رفاقت دینے کے لیے، آدم کی مدد کرنے کے لیے، آدم کی رہنمائی کرنے کے لیے، آدم کے ساتھ دکھ اور سکھ کا شریک ہونے کے لیے خدا نے اسے اس میں سے الگ کر کے کیا کر دیا؟ دو بنا دیے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ وہ ایک ہی تھا۔ ایک میں سے اسے نکالا اور دو کر دیے، اور دوبارہ ان دونوں کو کیا کر دیا؟ ایک کر کے برکت دے دی اور کہا تم دو نہیں بلکہ ایک ہو۔ یہ ہے میاں بیوی کا مکاشفہ۔ یہ ازل سے ہی ایک ہے، یہ تخلیق کے وقت سے ہی ایک ہے، اور انہیں ہر حالت میں، ہر طرح کی مصیبت میں، ہر قسم کی خوشی میں، ہر طرح کے دکھ میں، ہر طرح کی تنگی میں ایک ہی رہنا ہے۔ آمین۔ اس لیے لکھا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ خدا کا کام جوڑنا اور آدمیوں کا کام توڑنا۔ برا نہ منائیے گا۔ ایک گل منڈے دے منہ نکل جائے تو کڑی والے آخری چھڈ پراں اور بتھیرے، کہ جے کڑی دے منہ نکل جائے تو منڈے والے بھی یہی کہہ چھوڑ میں تو کیا چھوڑ، کیا دنائی کی گل کر رہے ہیں تو بے وقوف شخص۔ جن کو خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی ہرگز جدا نہ کرے۔ لوگوں کو اصل پتہ ہی نہیں، جب کوئی میاں اور بیوی کے اندر دراڑ پیدا کرتا ہے، جب کوئی میاں اور بیوی کے اندر رکھنا پیدا کرتا ہے تو وہ خدا کی مرضی کے مخالف کام کر رہا ہے، وہ خدا کا مخالف ہے۔ کیسے خدا کے مخالف ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو کیسا بنائیں؟ اپنی شکل و شبیہ پر۔ اور لکھا ہے
خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا اور ان کو نر و ناری بنایا. یہ نر اور ناری جب بائبل کے مطابق جب خدا کے کلمے کے ساتھ جب یسوع مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں تو یہ زمین پر خدا کا جلال ظاہر کرنے والے ٹھہرتے ہیں. اس لیے لکھا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا. اگر آدمیوں کی برداشت ختم ہو جائے تو کائنڈلی وہ اپنی راہ لے لے, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں, جدا کرنے کی بات نہ کریں. سو میرے عزیزو, یہ بہت بڑا بھید ہے. شوہر اور بیوی خدا کی صورت ہے. کلام میں لکھا ہے مرد جو ہے عورت جو ہے وہ مرد کا جلال ہے, عورت مرد کا جلال ہے اور مرد جو ہے وہ مسیح کا جلال ہے. آمین آمین. یہ ایک سلسلہ اور تسلسل ہے. لیکن میں پھر کہوں گا افسوس کہ دنیا اسے سمجھی نہیں ہے. شادی کا مطلب صرف نسل بڑھانا نہیں, شادی کا مطلب صرف اپنے گھرانے کو طول دینا نہیں. بچے تو جانور بھی میری بیٹیوں بہنوں اور بھائیوں پیدا کرتے ہیں. بچے تو آپ کی گلی میں کتے بلے بھی پیدا کرتے ہیں. شادی کا مطلب صرف اور صرف خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. شادی کا مطلب خدا کی مقدس مرضی زمین پر قائم کرنا ہے. شادی کا مطلب خدا کے ارادوں کو زمین پر پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. یہ ہے شادی. اور ہمارے ہاں شادی پارلر جانا, تیار ہونا, بال کھلانا, لپسٹک لانا کہ نکاح کے رج کے لیٹوں کا, یہ شادی ہے. اور یہ شرم ہی شرم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بھلے تو انہیں غصہ لگے یا نہ لگے, میری عادت ہے میں بائبل کی اور حق کی بات کرتا ہوں. کلام کہتا ہے میں تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان ہے. خداوند نو ٹائم دیتا ہے 4 بجے نکاح ہوئے گا. کہ رشتہ داروں نے پتہ کیا نہیں 4 کا ٹائم دیتا ہے, چل 5 تک تیاری جان ہو بھائی. اے رشتہ داری جے یسوع انجدہ نہیں دے. میں نے 20 جگہ پر ایک بندہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور میں اس کی مثال دیتا ہوں, اور آج میرے لیے آنر کی بات ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نکلا ہو. کیا کمال شادی ہے, میں نے کبھی دیکھی نہیں. 3 بجے کارڈ پہ اوپر لکھا تھا 3 بجے کھانا ہوگا, 1 بجے برات آئے گی. تھوڑے برات میں بھی کی پاجی نے کیا ہے, وہ 1 بجے ہی آ گئی. 2 بجے تک 2:30 بجے تک شاید سارا کام کمپلیٹ. پورے 3 پر سوئی گئی, کوئی رشتہ دار ہی نہیں پہنچا. اس نے بولا بھی جو آئے ان کو کھانا دو. میں نے لکھا تھا 3 بجے کھانا. خدا کے لوگوں, خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ میں اور آپ کی شادی میں گواہ کے طور پر موجود ہوتا ہے. بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کائنڈلی سارے کام لیٹ کرن دے آتی ہو کرو, پر جہاں یسوع آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہاں آپ پہلے آیا کرو تاکہ وہ انتظار نہ کرے بلکہ ہم اس کا انتظار کریں. اور اسی لیے کہ برکت کو نہیں سچی مچی کہیں گے. اے ہوئی وجہ جے کہ گھر چ مسئلے ہی نہیں مکتے. پھر پادری بھی کہتا ہے, بڑے بھی کہتے ہیں, چھوٹے بھی کہتے ہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, گھر میں چھوٹا موٹا تو ہوتا ہی ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے موٹے کو ہونے دیتے ہیں. ہماری بنیادیں کھوکھلی ہیں. ہم نے کبھی خداوند کو اپنے ساتھ لے کر کچھ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. باجی میں صحیح کہہ رہا ہوں, اینج دیاں گلاں بھی کو نہیں دے دس دے. خداوند کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے. اور آج میری آخری گل سن لیا جائے کہ شادی ہے یہ تے بہت بڑا کام ہے. یسوع نے کہا تھا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. شادی تو
जिंदगी से मरने तक का ऐड है, जिसे शायद लोग नहीं समझते। ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसका कभी इख्तिताम नहीं होता। बिब्लिकल शादी का कभी एंड नहीं होता। ग्रंथस के खत में लिखा है कि मरने पर ही वो एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, वरना कोई और तरीका नहीं चाहिए। और जहाँ वो दूसरा तरीका आप नुक्ता आजमाते हो ना, वहाँ चश्मदीद की बात है। अगर आप आंखों से देखें, ना देखना तो ना छकना। बल्कि लिखा है, चलो इसको रहने दो, कोशिश करो कि आपकी शादी खुदा के जलाल का बाइस बने और खुदा की मुकद्दस मर्जी आपकी ज़िंदगी में हमेशा पूरी होती है। जब आप यीशु को लेकर चलोगे, ज़बूर की किताब में लिखा है, मेरा खुदावन मेरे दाने हाथ है। हालेलुया, बोले जरा, मेरा खुदावन मेरे कहाँ है? वो मेरे सज्जे हाथ मेरे नाल नाल रहता है। हालेलुया। और आगे पता क्या कहता है, इसलिए मुझे कभी जुम्बश नहीं, इसलिए मुझे कभी जुम्बश क्यों? क्योंकि मेरा खुदावन मेरे दाने हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज ही नहीं होती। हम ये सारे मिलके गाना है, मारा के मार चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाते हो इंज दी शक्तियां होण जिहदियां खुदा चाहंदा है। अपने बच्चों नूं नवा धवा के टाइम ना लैके जाया करो। जिहड़ा टाइम एक बारी बन लेंदे हो, उस टाइम तो उम्मीद भी ना होया करो, क्योंकि खुदावंद दा आत्मा है। खुदावंद तुहानूं बरकत देवे। ते हुण आखिर ते एक गल इन्हां दोनां लई भी करांगा ते जिहड़े जुड़ चुके ने उन्हां लई भी करांगा। अगर आप कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कभी भी भाई, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप दोनों मिलकर देखेंगे जरा, कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जाए ते ना तू पेकियां वाल जाना है ते ना तू पेकियां वाल जाना है, ते ना जेड़े पहला ब्याहे गए हो तुसी पेकियां वाल जाया गए। अगर 10 मिनट निकाल कर आप बाइबल की तरफ आ जाएंगे ना, तो ये आपको कभी टूटने नहीं देगा। अगर आप अपनी कमजोरियों का अज़ाला इसमें ढूंढने लगेंगे, अच्छा यार चलो गलती हो गई, देखते हैं ना कलाम क्या कहता है, तो ये आपको कभी गलत मशवरा नहीं देगा। ते जदों तुसी पूछोगे ना, हुण दसो मैं की करा, ते फिर वो तुहानूं वही कहणगे जो वो आप शुरू तो करते आए। मैं तो कईयां नूं इंज भी किया, वेखिया, कहंदिया सुनिया, चूँकि खिदमत च भी एक बड़ा लम्मा अरसा हो गया ते खानदान च वड्डा होण दे नाते भी हर जगह मिलन गिलन का मेरी ही जिम्मेदारी सी। ते लोकी ते मशवरा देंदे ने, रोबना ये आउंदे ही हथ भारा रखी जरा, ये हुणे ही कंट्रोल कर लई, खुदारा ना तू ये ते कंट्रोल कर, ना ये तेरे ते कंट्रोल करे। रब दा वास्ता जे दोवें खुदा दे कंट्रोल च रवो, बरकतां दे दरवाजे तुहाडे लई खुले रहणगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते जदों मनोगे ना लोकां दियां, ते फिर काम होने जे दत्ते, ते जदों मनोगे खुदा दियां, ते फिर बरकतां भी मिलणगियां, जिंदगी भी मिलेगी, ताजगी भी मिलेगी, खुशहाली भी मिलेगी, ते खुदा सदा तुहानूं अपनियां परां दे थल्ले महफूज भी रखेगा। खुदा तुहाडे ते इस बेटी ते इस बेटे दे जिन्हां नूं पाक निकाह दे अकद बन्नण लई सारे आए हैं, ते अज असां एक दूजे नूं मुबारकां देणियां ने। कोशिश करिया जे कदी एक दूजा कमज़ोर हो जाण ते फिर भी अपनी दित्ती हुई मुबारक याद रखिया जे कि असां इन्हां नूं बरकत दित्ती सी, असां जिंदगी च कदी इन्हां वास्ते लानत दा बाइस नहीं बनना। ते खुदा तुहानूं भी बरकत देवेगा ते तुहाडे बच्चिआं नूं भी बरकत देगा, क्योंकि तुसीं किसे दूजे दे नाल नेकी करदे हो। जिहड़ा दूजे नाल नेकी करदा है, खुदा उहदे नाल नेकी करदा है। खुदा तुहानूं सारिआं
कसरत नाल बरकत दे। आमीन आमीन। आवाज थोड़ी बड़ी घट आती है, इस गल का बड़ा अफसोस है। आमीन आमीन। और जदों कितने भी चले जाओ तो कोई कहे ना दुआ करो, सारे ही लग पिया करो, झकदे ना रिया करो। आमीन। सोने से पहले कि अपने उस खास काम की तरफ जाएं, आए अपनी आंखें बंद करें कि हुण हर एक बंदा दुआ करेगा कि आए खुदा असी इजाज़ नूं ते सबा नूं तेरे घर च लैके आए हैं। सुन के जरा मेरी गल ध्यान ना, आए खुदा असी, ये कहना है असी, की कहना है असी इजाज़ नूं ते सबा नूं तेरे घर लैके आए हैं तां जो अज तू इन्हां नूं बरकत दे, क्योंकि तेरे कलाम दे सबब नाल दोनों एक मिक हो जाणगे ते असी भी इन्हां दे नाल आ ते असी भी इन्हां लई बरकत दी दुआ करने आ। आए आंखें बंद करें, हुण सारे ही अखां बंद कर लिया जे, मासवाया तू मुंडिया कैमरे वालियां तो, वरना जिहदियां अखां खुलियां होणगियां उहनूं मैं टोकांगा फिर ना क्या। आंखें बंद करें, हर बंदा आंखें बंद करे और अपना मुंह खोले, क्या है खुदा इन्हें बरकत देना क्योंकि ये तेरे नाम से जुड़ने आए। प्रेज हालेलुया। दुआ की आवाज नहीं आ रही, इन्नियां कि जियां दी दुआ की आवाज ते पूरे शहर च घूम जानी चाहिए।